مدعا یوں بھی ادا کرتے تھے اور کرتے ہیں لوگ، خاص مقصد کے لیے رب نے اتاری شاعری، ابتدا چاہے جہاں سے ہو مگر دعویٰ ہے یہ، کربلا پر ختم ہو جائے گی ساری شاعری۔ واقعہ کربلا دنیا میں دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلی آواز ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ محبت کے ذریعے نفرت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، نفرت سے نفرت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ واقعہ کربلا اکلوتی وہ جنگ ہے جس میں تلوار سے تلوار کی لڑائی نہیں تھی، تیر سے تیر کی لڑائی نہیں تھی، خنجر سے خنجر کی لڑائی نہیں تھی، تبر سے تبر کی لڑائی نہیں تھی، نیزے سے نیزے کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ تلواروں کی دھاروں کو لہو کی دھاروں نے موڑ دیا، خنجروں کو کلیجوں نے توڑ دیا، تیروں کو حلقوم نے شکست دے دی۔ یعنی کربلا بیعت کے خلاف انکار کی اتنی بڑی آواز ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ لیکن کربلا کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے جو ذرائع اپنائے گئے اس میں سب سے بڑا ذریعہ میڈیا کا اس وقت کی شاعری تھی۔ جب مولا سجاد کربلا پہنچے تو انہوں نے کسی مفسر قرآن سے نہیں کہا کہ میرے بابا کی سنانی مدینے والوں کو پہنچا دو، کسی محدث سے نہیں کہا، کسی محقق سے نہیں کہا، کسی مورخ سے نہیں کہا، بلکہ بشیر ابن جزلم کو بلا کے کہا تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تم بھی مرثیہ کہہ لیتے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں مرثیہ کہہ لیتا ہوں۔ کہا ہمارے جد کی شہادت کو اپنے نوحے اور مرثیوں میں ڈھال کے مدینے والوں کو ہمارے آنے کی خبر پہنچا دو۔ اس کا مطلب مولا سجاد صرف تاریخ کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کربلا کے پیغام کے تاثرات بھی منتقل ہوں، جو شاعری کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، جو بچوں کی آواز میں ہو سکتے ہیں، جو عورتوں کے نوحوں کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے بی بی ام کلثوم کا مرثیہ مدینۃ و جدنا لا تقبلینا جس طریقے سے بچوں کو یاد تھا، وہ واقع کربلا کو پیغام کو عام کرنے کے لیے بہترین ذریعہ تھا۔ جناب زینب نے بھی شام سے رہائی کے وقت یزید سے کہا کہ ہم اس طریقے سے شام کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بلکہ گھر تمہارا ہوگا، فرش عزا ہمارے بھائی کا ہوگا، یہاں مجلس ہوگی اور ہم شام کی عورتوں کو بلائیں گے، کسی عورت کے آنے پہ پابندی نہیں ہوگی، چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں گی اور ہم ان کو بتائیں گے قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، بنو ہاشم کون ہے، بنو امیہ کون ہے، سچ کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے، ظلم کدھر ہے، صبر کدھر ہے، شجاعت کدھر ہے، بزدلی کدھر ہے، سخاوت کدھر ہے، بخل کدھر ہے، ایمان کدھر ہے، کفر کدھر ہے۔ یہ جناب زینب نے شام میں انقلاب کی جب یہ لو جگائی تو پھر وہاں سے جو پہنچی کربلا تو پھر ان منزلوں سے ہو کے نہیں گئیں، بالابک، کفر موت، حمص، رقہ، یہاں سے ہو کے جناب زینب نہیں گئیں، بلکہ ان بستیوں میں گئیں جہاں جہاں ابھی تک کربلا نہیں پہنچی تھی۔ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا۔ تو جناب زینب اس انقلاب کو پہنچاتی ہوئی شام سے جب کربلا پہنچی تو انہوں نے 3 دن اپنے بھائی کا چہلم منایا تاکہ کربلا کی جو مراسم اعزاء ہیں وہ تکمیل پا سکیں، اور پھر جب وہاں سے مدینہ گئیں تو ان بستیوں سے ہو کے نہیں گئیں جن بستیوں میں کربلا جا چکی تھی، بلکہ جن بستیوں سے ہو کے نہیں آئی تھیں ان بستیوں میں کربلا کے پیغام کو عام کیا۔ آج ہمیں جو ضرورت جناب زینب نے فرش اعزاء کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بھائی کی شہادت اور شہادت کے پیغام کو عام کریں، بلا شبہ خانہ کعبہ نہ بچتا اگر رسول نہ ہوتے، رسول کا مدینہ نہ بچتا اگر مولا کائنات نہ ہوتے، مولا کائنات کا نجف نہ بچتا اگر امام حسین نہ ہوتے، امام حسین کی کربلا نہ بچتی اگر بی بی زینب نہ ہوتی۔ تو بی بی زینب نے اسلام کو بچایا ہے، بی بی زینب نے عزاداری کو بچایا ہے۔ ایک ماں کی دعا کا نام عزاداری ہے، ایک بہن کی محنت کا نام عزاداری ہے۔ آج وہی کام ہمیں میڈیا کے ذریعے سے لینا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، اس کا کام ہے کہ کربلا کی ایک درسگاہ کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ بی بی زینب نے اس کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں انسانی رشتے ہیں، جن میں مروتیں ہیں، جن میں اخلاقی قدریں ہیں، جس میں زندگی گزارنے کا ایک نظام پیش کیا گیا ہے۔ اور ہم سلام کرتے ہیں ان حضرات کو کہ جو اپنے میڈیا کے ذریعے سے یعنی لائیو عزاداری جلال پور چینل کے ذریعے سے آج جلال پور کی عزاداری دنیا میں عام ہو رہی ہے، اور صرف عزاداری نہیں بلکہ یہاں کی منقبت،
یہاں کے جشن، یہاں کی محفلیں، تمام چیزیں دنیا کے سامنے آج آسانی سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں کہ جلال پور میں کون سی شب بیداری ہو رہی ہے، کون سا جشن ہو رہا ہے، کون سی طرح رکھی گئی ہے، کیسے کیسے سلام کہے جا رہے ہیں، کیسے کیسے قصیدے کہے جا رہے ہیں، کیسی کیسی منقبتیں کہی جا رہی ہیں۔ آج جلال پور کی عزاداری، یہاں دنیا کے تمام علماء کرام آتے ہیں، اپنے بیانات پیش کرتے ہیں، تبلیغی بیانات پیش کرتے ہیں، ان کی ذاکری ہم سنتے ہیں۔ آج اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی کہ ہم دنیا سے باہر بھی بیٹھے، اگر دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جلال پور کی عزاداری کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ میں دنیا کے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، اور اس کے ذریعے سے جلال پور کی عزاداری کو آپ کو سننے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بہت سارے مواقع پیش ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ٹیم ہے، اصغر رضا صاحب اور ان کے تمام ساتھی جس طریقے سے اپنے ہنر، اپنے فن اور اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے کیمرے کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں انسان عام طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، اور لائیو پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کے حوصلوں کو سلام ہے، ان کی محنتوں کو سلام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں جو جلال پور کی عزاداری کو ہر طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ہم کس طریقے سے عزاداری کو پیش کر سکتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ چیزیں صرف ان کے پاس ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں، لیکن آج ہمارے پرائیویٹ چینلز نے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ نہیں، علی کے چاہنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، علی کے چاہنے والوں کا حوصلہ بھی کم نہیں ہے۔ آج دنیا میں حق سامنے آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایسے نوجوان جو ہمارے چینل کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں اور ہمارے اس عزاداری کو پیش کرتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ حسین جیت گئے یہ بیان دیتے ہیں جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں۔ جلال پور ایک ایسی بستی ہے جہاں عزاداری بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، اور جگہ جگہ لائیو عزاداری چینل کا یہ کیمرہ اور یہ ٹیم پہنچ جاتی ہے، اور ان کے ذریعے سے آج ہماری تاریخ محفوظ بھی ہو رہی ہے اور دنیا کے سامنے پیش بھی۔ میرے خیال سے جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں یا یوٹیوب چینلز ہیں، اس میں جتنی زیادہ تیزی سے اس چینل نے ترقی کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ ہم اس ترقی کو سلام کرتے ہیں۔ جب نیت پاک ہوتی ہے، نیت صاف ہوتی ہے، تو شہزادی توفیقات میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس ٹیم کے تمام جوانوں کو میرا سلام عقیدت۔